ہر چیز کو ایک تو ہماری یہ بڑی عادت ہے جو چیز امریکہ، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم کوئی ملک ہیں، کوئی ہم کمزور لوگ ہیں، کیا ہمارا دماغ نہیں ہے؟ امریکہ نے کیا بتایا؟ ایک بھی دفعہ امریکہ کی طرف سے مجھے نہیں بتایا گیا کہ آپ کریں. ان کو کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، خوش ہو گیا اسلام آباد کے 8 میں آپ کی ٹریٹ چیلنج ہوئی ہے. امریکہ کیا ہو رہا تھا؟ امریکہ کو کیا کر رہے تھے وہ؟ تو امریکہ نے تو ایک دفعہ مجھے نہیں کہا، تو اس کو تو کل کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں یہاں، چودھری شجاعت کی آپ نے بات کی ہے جی، اس میں کانفرنسز ہوئی ہیں کم از کم 4-5. ہم ایویلیویٹ کرتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں. اس میں پرائم منسٹر بھی ہوتے تھے، میں بھی ہوتا تھا، کیونکہ ملٹری ایکشن تھا تو مجھے ملٹری کی زیادہ سمجھ ہے. تو چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہوتے تھے، اس میں DGISI بھی ہوتے تھے، IB اور MI والے بھی ہوتے تھے. اوپر سے پولیٹیکل نہ، کیونکہ ہمیں رینجرز لینے تھے، پولیس لانی تھی، پنجاب پولیس. تو چیف منسٹر آف پنجاب بیٹھے ہوتے تھے ہمیشہ، پرویز الہی، اور چودھری شجاعت بالکل انوالوڈ تھے. اور ہم نے جب ایکشن لیا کہ اس میں ایکشن کرنا ہے، ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، یہ ان سے نیگوسیشن میں ہی کروا رہا تھا. میں نے امام کعبہ کو بلوایا، AD صاحب کی بیگم آئی، اور کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی والوں کو بھیجا، وفاق المدارس والوں کو بھیجا، اینڈ چودھری شجاعت بھی رول پلے کرنا چاہ رہے تھے. یہ لیکن آئے آخری دن، جبکہ فیصلہ، اور ان کو معلوم ہے کہ فیصلہ لیا ہوا ہے ہم نے کہ ہمیں ایکشن کرنا ہے. آخری دن جا کر ان سے نیگوسیشن کر رہے تھے. ٹھیک بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، میں تو کہہ رہا تھا کرو نیگوسیشن. لیکن اس کے بعد وہ ان کی بات ہی نہیں مان رہے تھے، ہماری بات نہیں مان رہے تھے. اب ملٹری ایکشن کرنا ہے، وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں سب، انفولڈ ہونا ہے. اس کی ٹائمنگز ایک تھیں، اس ٹائمنگ کو وہ وائلیٹ ہو رہی تھی، اور اس ٹائمنگ وائلیٹ ہونے کی وجہ وہ چودھری شجاعت کی وجہ سے ہم نے وائلیٹ کی کہ چلو یہ شاید سکسیڈ کر جائیں، لیکن نہیں سکسیڈ. وہ ان کو ڈکٹیٹ کر رہے تھے ٹرمز کہ ہمیں یہ نہیں، وہ ٹرمز بتا رہے تھے ہمیں یہ کرو تو پھر ہم مانیں گے. وہ بلکہ ہمیں ڈکٹیٹ کر رہے تھے ٹرمز. دیٹ could not be accepted and therefore the operation was launched. In fact آپریشن ڈیلے ہوا، اور ہمارے جو لوگ شہید ہوئے ہیں اس وجہ سے شہید ہوئے ہیں کہ دن چڑھ گیا تھا اور وہ سیڑھیاں پکڑ کے اوپر جا رہے تھے. اینڈ انفارچونیٹ. سو ہمیں تو اس قوم کو، ان شہیدوں کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ان کی فیملیز کو دیکھیں جا کر، ان کے بچوں کو دیکھیں جا کر، ان کی بات نہیں کرتے ہیں. اور یہ جو ادھر خبیث اندر بیٹھے ہوئے تھے، جو ٹیررسٹ تھے، ان کو ہیرو بنا رہے ہیں. اور جو ہیرو تھے، جن کے بچے ابھی سفر کر رہے ہیں کیونکہ ان کے والدین، ان کا باپ شہید ہوا ہے، اور اس نے اس قوم کے لیے وہ شہید ہوا ہے، اس کو بھولے بیٹھے ہیں. اچھا، ایک اور اسی بات پہ، بیکاز پرویز الہی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ان کے خیال میں 2008 کے جو الیکشنز تھے وہ رگ کیے گئے PMLQ کے خلاف. یعنی PMLQ کی تقریباً انہوں نے کہا 10-12 سیٹیں جو ہیں وہ جان بوجھ کے ان لوگوں کو ہرا دیا گیا، بیکاز ہی سیڈ کہ آپ، یعنی جب آپ صدر تھے، یو فیلٹ کہ اگر Q لیگ جیت جائے گی تو ان الیکشنز کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی. نہیں، انہوں نے رگ کا سوال اگر انہوں نے کہا ہے کہ میں نے رگ کروایا، وہ تو بہت غلط بات ہے. بالکل، مطلب اس کا تو میں جواب یہی دوں گا اگر ان کا یہ خیال ہے کہ رگ کر کے اپنے لوگوں کو جتوایا جاتا ہے. یہ پہلی دفعہ میں نے سنا ہے رگ کر کے اپنے لوگوں کو ہروایا جائے. یہ کہاں کی رگنگ ہے؟ یہ دس از اے یونیک کائنڈ آف رگنگ، آئی مسٹ سے. بٹ میرے خیال میں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا. انہوں نے ریگنگ کی بات کی ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں نے کروایا یا کسی نے کروایا. یہ پروبیبلی ہی مینز دیٹ دیر واز الیکٹرل، جو سسٹم ہے ہمارے الیکشن کمیشن کے لوگ کچھ نچلے لیول پہ، ایٹ دا پولنگ لیول، ادھر شاید کوئی، دیٹ از واٹ ہی ٹولڈ می. ان فیکٹ جب میں نے کہا آپ نے یہ بات، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، میرا تو یہ مطلب ہے کہ وہاں کوئی ریگنگ ہوئی ہے. تو آئی تھنک دیر از سم مس پرسپشن آف واٹ ہی سیڈ. اوکے، جو 2008 الیکشن ریزلٹس آئے جہاں پہ Q لیگ کے بہت سے بڑے بڑے نام جو تھے وہ اپنی سیٹس ہار گئے، were you surprised by that? Quite surprised, yes. But at the same time, I think جو گراؤنڈ ریالٹیز، ایک تو بے نظیر بھٹو کی شہادت، وہ جو اسیسینیشن، اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہوا.
پھر کچھ آئی تھنک اتنی زیادہ ٹرموائل اس زمانے میں ہوا, کوئی آٹا کرائسس کروا دیا گیا, کوئی بجلی کرائسس ہو گئی, حالانکہ وہ ایکچوئل نہیں تھی, وہ کچھ بنائی گئی اس زمانے میں. اس کا امپیکٹ نیگیٹو ہوا میرے خیال میں. تو ڈیڈ یو فور سی کہ آپ کی جگہ آصف علی زرداری آئیں گے صدر بن کے؟ نو. اگر یہ آپ کو اندیشہ ہوتا تو آپ کا ڈیسیجن وہی ہوتا. اینڈ ویلکم بیک فرام دا بریک. وی آر ہیئر ان لنڈن اور ایک اسپیشل انٹرویو کر رہے ہیں فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ. تو ڈیڈ یو فور سی کہ آپ کی جگہ آصف علی زرداری آئیں گے صدر بن کے؟ نو. اگر یہ آپ کو اندیشہ ہوتا تو آپ کا ڈیسیجن وہی ہوتا. پتہ نہیں ہے, آئی ریئلی ڈونٹ نو. میں تو اپنے بارے میں دیکھ رہا تھا نا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے. اینڈ آئی واز لوکنگ آلسو ایٹ پاکستان. آئی واز ورینگ فار پاکستان کہ یہ کیا ہوگا اس ملک کے ساتھ, وے ول وی اینڈ اپ, واٹ ول ہیپن. اینڈ آئی نیو ون تھنگ فار شیور کہ ٹرموائل ہوگا, یہ مجھے معلوم تھا. دیٹ آئی ججڈ. اس لیے کہ جس دن آپ نے استعفی دیا تقریباً 1 سال ہونے کو آ رہا ہے 18 اگست کو, جو آپ کے مخالف تھے انہوں نے تو مٹھائیاں بانٹی, جو آپ کے چاہنے والے تھے انہوں نے سوگ منایا, اور بہت سے لوگ جو آپ کے حمایتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے استعفی دے کے اور NRO کی وجہ سے خاص طور سے پاکستان کو زرداری صاحب کے ہاتھوں میں دے دیا. NRO کی بہت باتیں ہوتی ہیں, کسی دن میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا, ابھی میں نہیں بتانا چاہوں گا. لیکن NRO ان اینی کیس ایک ڈیل تھی بے نظیر بھٹو کے ساتھ. انہیں الیکشن سے پہلے نہیں آنا تھا اور ان کی یہ خواہش تھی کہ کیسز میرے ختم کیے جائیں. اور کیسز کے مطلب آپ دیکھیں آصف زرداری صاحب کی کوئی خیال میں میرے سے پہلے سے کیسز چل رہے تھے, ان کے 10-12 سال کیسز چل رہے تھے. مجھے بتائیں کس کورٹ نے ان کو سزا دے دی؟ کیا ہم نے؟ دوسرا چلیں پاکستان کورٹس کو تو چھوڑیں, ایک سوئس کورٹ میں کیس چل رہا تھا, وہ بھی میں نے نہیں کیا, وہ بھی میرے سے پہلے سے تھا, 10 سال سے چل رہا تھا. میں نے تو ایک دفعہ انہیں میسج بھیجا کہ آپ لوگ تو پاکستان کورٹ سے بھی گئے گزرے زیادہ ٹائم لگاتے ہیں, تو وہ 10 سال سے انہوں نے بھی سزا نہیں دی. تو یہ جو عام تاثر ہے کیسز NRO, مجھے بتائیں 10-12 سال میں نہ سوئس کورٹ نے جی ڈیسیجن دیا, نہ کسی پاکستانی کورٹ نے ڈیسیجن دیا. تو کیا کریں آپ؟ کیا ویئر شوڈ آئی گو؟ ویئر شوڈ کوئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں, ادھر کریں؟ میں تو جج نہیں ہوں جی. تو دیکھیے سوچنا چاہیے قوم کو. NRO تو ہم کہتے رہتے ہیں, لیکن کس کورٹ نے کس کو سزا دی, ذرا بتائیں مجھے. اچھا, ابھی بھی جو بہت بڑا ایشو پاکستان میں وہ ہے وہ کیا آپ کے خیال میں آصف علی زرداری کی صدارت میں صحیح اختتام پہ آئے گا؟ اس سلسلے میں پہلے تو فوج کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے سوات آپریشن اور باجوڑ میں اور اس ایریا میں پورا بہت کامیابی سے آپریشن کیا ہے, اور یہ ڈسپلیس پرسنز اب واپس جا رہے ہیں. لیکن میں انہیں یہ بھی کہوں گا کہ اس کا پریشر جاری رکھیں, اس پہ ریلنٹ نہیں کرنا چاہیے. وہاں کنٹونمنٹ ہونا چاہیے, جو میں نے فیصلہ کیا تھا پہلے کہ وہاں سوات میں فوج کی پریزنس ہمیشہ ہونی چاہیے. باقی اس کو سکسیڈ کرنا, کیونکہ ابھی ساؤتھ وزیرستان نارتھ وزیرستان بھی رہتا ہے اور بھی بہت پرابلمز ہیں, اس میں جب تک یونٹی ہونی چاہیے بٹوین دا سینٹرل گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ